السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جب میں نے آپ کو سلیبس کے بارے میں بتایا تھا، پیپر پیٹرن کے بارے میں بتایا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا الائٹ اسکول المعراج کیمپس کی جانب سے کہ مضمون نگاری جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی شاید ٹف لگے اس کلاس میں، کیونکہ بچپن میں ہم جس طرح مضمون لکھتے رہے ہیں وہ بہت مختصر ہوتے تھے۔ آپ کے ذہن میں ایک ظاہر ہے ایک کانسیپٹ تو ہے مضمون کا، لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پراپرلی اٹیمپٹ کرنا ہے اس کو۔ 15 مارکس کا کویسچن ہوتا ہے۔ جب ہم مضمون نگاری کریں گے تو سب سے پہلے ہم عنوان کا تعارف بتائیں گے، تمہید کا ایک پیراگراف پیش کریں گے کہ اس پیراگراف میں ہم یہ بتائیں گے کہ جو سبق کا عنوان ہے، جیسے اب سمجھیں آب زمزم ہے یا زمزم ہے پہلا آپ کا مضمون جو ہے، تو اس میں ہم یہ ایکسپلین کریں گے کہ زمزم اور آب زمزم سے مراد کیا ہے اور اس کی ہمارے لیے کیا امپورٹنس ہے۔ ایک 4-6-8 لائنوں کا ایک پیراگراف لکھیں گے جس میں ہم اس مضمون کے عنوان کا تعارف پیش کریں گے اور اس کی کوئی خاص بات اہمیت جو ہے اس سے آگاہ کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف سے نفس مضمون شروع ہوگا، جس میں ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ عنوان کے بارے میں کیا دلیل دی جا سکتی ہے، کیا مثالیں ہیں، عنوان کے متعلق معلومات جو ہمیں معلوم ہے وہ لکھیں گے، اور اس کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ ہم لکھیں گے۔ اس میں جو ہے غیر ضروری مواد سے پرہیز کریں گے اور بار بار ریپیٹیشن نہیں کی جائے گی، ایک چیز بار بار بیان نہیں کی جائے گی، ایک فقرہ جو ہے وہ بار بار نہیں آئے گا۔ مضمون کو جو ہے وہ خیالات کو نئے طریقے سے پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو امپورٹنٹ اس میں ہوتی ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ آخری پیراگراف جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں پورے چیپٹر کو، اپنے پورے مضمون کو جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے اس میں سم اپ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس موضوع کا نچوڑ کیا نکالا ہے، کیا نتیجہ نکلا اس ساری بحث سے۔ مضمون کو انتہائی خوش خطی سے لکھیں، دلکش طرز تحریر ہونا چاہیے، خیالات کو نئے طریقے سے پیش کرنا چاہیے، غلط واقعات، غلط معلومات، غلط اشعار نہ لکھے جائیں، اس سے پھر آپ کے جو ہے نمبر وہ کٹ جاتے ہیں۔ املا کی غلطیاں نہ کی جائیں۔ مضمون جو ہے وہ ہمیشہ پیراگراف کی شکل میں لکھا جاتا ہے، ایک پیراگراف مکمل ہو جائے، ایک بات مکمل ہو گئی، دوسرے پیراگراف سے دوسری بات شروع کی جاتی ہے، لیکن یہ جو آپ پیراگراف بناتے ہیں اس میں آپ ہیڈنگ بالکل نہیں دیکھتے۔ اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے یہ مضمون زمزم، مفہوم اور معنی بتائیں گے آپ سب سے پہلے کہ آب زمزم کا کیا مطلب ہے، آپ کا پانی کو کہتے ہیں، اور زمزم مطلب ٹھہر جاؤ، اور اس کا نام یہ کیوں پڑا اور کیسے پڑا۔ پھر اس کے بعد آپ اگلے پیراگراف سے شروع کر دیں گے کہ یہ دراصل جو ہے حضرت ابراہیم کی آزمائش کا نتیجہ ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو حکم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ چھوڑ آئیں، تو قرآن کے مطابق جو ہے انسان کو آزمایا گیا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اس ویران صحرا میں چھوڑ دیا جہاں پہ پانی، سایہ، سبزہ کچھ نہ تھا، اور وہاں پہ دودھ پیتا بچہ اور بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ پھر یہاں پہ آئے گا حضرت حاجرہ کے صبر کا ذکر کہ انہوں نے اپنے شوہر کا حکم کس طرح مانا اور کس طرح اللہ کی رضا میں راضی ہوئیں اور کیسے وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن جیسے جیسے گرمی بڑھتی گئی اور ان کے بیٹے کی حالت خراب ہوتی گئی، پانی ختم ہوتا گیا، مشق جو چمڑے کی تھی وہ بھی خشک ہو گئی، سوکھ گئی، تو بچے کی حالت غیر ہو گئی، تو پھر حضرت حاجرہ جو ہیں وہ بہت بے قرار ہوئیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے نہیں تو بچے کے لیے، اس معصوم بچے کے لیے پانی کا انتظام فرما۔ پھر یہاں پہ حضرت حاجرہ کی وہ صحیح مطلب کوشش جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہیں کہ شاید کوئی قافلہ جاتا نظر آ جائے جس کے پاس پانی ہو، شاید کوئی پانی کے کوئی زندگی کے آثار اوپر پہاڑی پہ چڑھ کر نظر آ جائیں، تو صفا اور مروہ کے درمیان وہ پہاڑی پہ چکر لگاتی رہیں، کبھی صفا پہ اور کبھی مروہ پہ، اس طرح 7 چکر انہوں نے پورے کیے۔ اور جب درمیانی کچھ علاقہ ایسا ہوتا تھا جہاں پہ ان کو حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، تو وہاں سے وہ تھوڑا تیزی سے کراس کرتی تھیں تاکہ جو ہے وہ بچہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ کوئی درندہ ان کو نقصان پہنچا دے۔ اور دوسری طرف حضرت اسماعیل کی بے قراری جو تھی وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، پیاس سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی، وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ماں مضطرب تھی، بے چین تھی، بہت پریشان تھی۔ جہاں پہ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کی دعا قبول کرتے ہوئے آب زمزم کا ظہور کیا، مطلب پانی کا چشمہ نکلا، جس پہ انہوں نے خود بھی پانی پیا، بچے کو پانی پلایا، اور وہ پانی تھا کہ نکلتا چلا آ رہا تھا، تو انہوں نے اس کے گرد پتھروں کی ایک باڑ سی بنا دی اور پانی کو کہا کہ زمزم کہ رک جا یا ٹھہر جا۔
تو اس طرح یہ ہوا کہ وہ پانی جو ہے وہ وہاں پہ نکلتا رہا. تو جب پانی کے ساتھ زندگی کا تصور کیا جاتا ہے تو جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ آبادی بھی ہوتی ہے, وہاں سب کچھ ہوتا ہے. تو جب وہاں پہ بدو صحرائی بدو آتے گئے اور دیکھتے گئے کہ یہاں پانی ہے تو وہاں پہ سیریاب پانی سے سیر یاب ہوتے گئے, اور پھر خیموں کا شہر آباد ہوا, اور پھر پتھروں کا شہر آباد ہوا. اور آج آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ دنیا کے جدید ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. آب زمزم کی ہے پھر اگلا پوائنٹ, اہمیت مسلمانوں کے لیے, کہ مسلمانوں کے لیے اہم کیوں ہے پانی. متبرک پانی ہے, ہم اس کو تبرک کے طور پہ پینے مقدس پانی سمجھتے ہیں, شفا والا پانی سمجھتے ہیں. اس کو پینا سنت رسول ہے اور یہ رحمت خداوندی کی نشانی ہے. مطلب یہ کہ اس میں پانی کی اہمیت بتائی جائے. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی کوئی حج یا عمرہ کر کے یا سعودی عرب سے آتا ہے تو وہ آب زمزم ساتھ لاتا ہے, اور اس کو تبرک کے طور پر, تحفے کے طور پہ تمام مسلمان بھائیوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو تقسیم کرتا ہے کہ کوئی بھی اس نعمت سے محروم نہ رہے اور سب اس متبرک پانی سے فیض یاب ہوں. شفا والا پانی ہوتا ہے, اس کو پیا جائے, یہ جس نیت سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے. پھر اس کے پینے کے آداب ہوتے ہیں کہ جس طرح پانی بیٹھ کے پیتے ہیں, آب زمزم کے آداب یہ ہیں کہ اس کو کھڑا ہو کے بسم اللہ پڑھ کے دعا مانگ کے 3 گھونٹ میں کعبہ کی طرف چہرہ رخ کر کے تو پھر اس پانی کو پیا جاتا ہے. پھر جب یہ پانی نکل آیا تو حضرت حاجہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور خود بھی پیا اور دوسروں کو بھی پلایا, اور ان کی اس کوشش اور اس صبر کا صلہ یہ ملا کہ حج اور عمرے کا لازمی رکن بنا دیا گیا صحیح کو, کہ جو لوگ بھی حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ ان کا عمرہ یا حج اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صحیح نہ کر لیں. اور اب اس کے حوالہ جات اشعار دیکھیں. اگرچہ دونوں طرف تیرگی کے جنگل ہیں, گزر کر باد صبا درمیان سے آئے گی. مطلب یہ کہ جب کسی کی چیز کی امید نہیں ہوتی, اندھیرے کے جنگل ہوتے ہیں اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوتا ہے, سورج کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو اس وقت بھی اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ روشنی یہیں سے نکلے گی, تازہ ہوا کا جھونکا یہیں سے گزرے گا. قدم قدم پر چلے تیری راہبری کے چراغ, نفس نفس تیری تطہیر سے معطر ہے. مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعات جو ہیں قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں اور آپ نے بچپن سے پڑھتے بھی آئے ہوں گے. وہ قربانی والا واقعہ ہے, یہ پیاس کا آب زمزم کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے کتنے امتحانات لیے اور وہ ہر آزمائش میں کس طرح پورا اترے, تو ہمیں ان سے ہی راہبری حاصل کرنی چاہیے. ممتا کے اس اضطراب میں طاقت عجیب تھی, بچے کی پیاس دیکھ کر چشمہ ابل پڑا. کہ یہ دیکھیں عین اس واقعے کی نشاندہی کرتا ہے یہ شعر, کہ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ کیا ہوا. اور اس کے بعد دیکھیں دوسرا آیت ربانی ہے, ارشاد ربانی, ہم تمہیں کچھ خوف, بھوک, مالوں جانوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دو. یہ آپ کا جو ہے ایک مضمون کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کو ایسے پوائنٹ وائز میں نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ آپ پوائنٹس یاد کریں گے, آپ کے ذہن میں ہوگا پوائنٹ, تو اس پوائنٹ کے اوپر آپ ایک اچھا خاصا پیراگراف جو ہے وہ لکھ سکیں گے, یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. جب پوائنٹس یاد ہوں گے تو وہ پورا چیپٹر, پورا مضمون جو ہے وہ آرام سے لکھا جائے گا. لیکن اس مضمون میں پیراگراف لکھتے وقت آپ نے ہیڈنگ بالکل نہیں دینی.